امام مسجد کی جانب سے ملزم زر سے قرآن پاک پر حلف لے کر اس کی بے گناہی ثابت کیا گیا۔ عدالتی ٹرائل کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر سافٹ کارنر رعایت یا فیور مل سکے کہ خاتون پہلے سے کسی کی منقوہ تھی اور نکاح پر نکاح کر کے انہوں نے ایک بڑا جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ ایف آئی آر میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ واقعہ عید الاضحیٰ سے 2 روز قبل کا ہے۔ جرگے کے سردار کی جانب سے جان کی امان پانے اور یقین دہانی پر دونوں میاں بھی اپنے آبائی گھر آئے۔ بلوچستان میں پیش آنے والا یہ واقعہ ایک جذباتی لمحے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ جی ناظرین، بلوچستان میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قتل میں ملوث 11 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جی ہاں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی جانب سے گزشتہ روز وائرل ہونے والی ویڈیو پر نوٹس لیا گیا، جس کے تحت مختلف فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث 11 ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ بلوچستان میں مرد اور خاتون کو پسند کی شادی کرنے پر سرعام گولیوں سے بھون ڈالا۔ اس بے ایمانہ قتل پر نہ صرف بلوچستان، پاکستان بلکہ دنیا بھر سے اس کی مذمت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر خاتون اور مرد کے قتل کی ویڈیو وائرل میں دکھائے جانے والے مقتولین کی شناخت ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے بیان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ خاتون اور مرد کے قتل کا واقعہ اب تک 11 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں، مزید آپریشن جاری ہے۔ بلوچستان نے پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم سردار شیر باز خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک بار پھر اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعہ میں ملوث تمام افراد و کردار کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو سرعام گولیاں مار کر قتل کرنے کے واقعے کی ایف آئی آر سرکار کی مدعیت میں تھانہ جن اوڑک کوئٹہ میں درج کر لی گئی ہے۔ ایف آئی آر 302، 148، 149 اور 788 کی دفعات کے تحت درج کی گئی ہے۔ ایف آئی آر میں خاتون بانو بی بی زوجہ نور محمد کو پہلے سے شادی شدہ ظاہر کیا گیا۔ قانونی ماہرین کے مطابق درج شدہ ایف آئی آر اگر واقعی ہی خاتون پہلے سے شادی شدہ ہے جو کہ نور محمد کی زوجہ ہے تو ایف آئی آر انتہائی کمزور ترین ہو جائے گی۔ قانونی ماہرین نے مزید بتایا کہ شادی شدہ خاتون کو اغوا کر کے ورغلا کر نکاح پر نکاح کرنے والا شخص کسی بھی طرح سے قانون میں رعایت کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق شادی شدہ جوڑے کو سرعام گولیاں مار کر قتل کرنے کے واقعہ میں ملوث اور گرفتار ملزمان کو عدالتی ٹرائل کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر سافٹ کارنر رعایت یا فیور مل سکے کہ خاتون پہلے سے کسی کی منقوہ تھی اور نکاح پر نکاح کر کے انہوں نے ایک بڑا جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اب اس واقعے میں کس حد تک صداقت ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ خاتون پہلے سے شادی شدہ یا نکاح کی تھی، نور محمد کی زوجہ تھی، یا یہ باتیں صرف فرضی ہیں جو ایف آئی آر میں درج کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ واقعہ عید الاضحیٰ سے 2 روز قبل کا ہے، جس کے مطابق دونوں ملزمان کو پنچایت اور جرگے کے ذریعے رابطہ کر کے واپس اپنے آبائی علاقے بلایا گیا۔ دونوں کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا گیا اور قبیلے کے سردار کی جانب سے دونوں کی جان بخشی اور جان کے تحفظ کی یقین دہانی کروا گئی۔ جرگے کے سردار کی جانب سے جان کی امان پانے اور یقین دہانی پر دونوں میاں بھی اپنے آبائی گھر آئے۔ آتے ساتھ ہی دونوں میاں بیوی کو حراست میں لیا گیا، ایک بڑا جرگہ بلایا گیا۔ جرگے میں شامل سردار نے دونوں میاں بیوی کو کاروکاری کے جرم میں ملوث قرار دیتے ہوئے پہلے سرعام زندہ جلانے کا فیصلہ سنایا گیا، بعد ازاں دونوں کو قتل کرنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ اپنے والدین، عزیز و اقارب اور جرگے کی جانب سے دعوت پر بلائے جانے والے یہ دونوں شادی شدہ جوڑا میاں بیوی سرعام گولیوں سے قتل کر ایک بے ایمانہ واقعے کی بنت چڑھائے گئے۔ سرکار کی مدعیت میں درج ہونے والی اس ایف آئی آر میں مسمات بانو بی بی زوجہ نور محمد قوم ست گزئی سکنہ سنجی دگاڑی اور مسمی احسان اللہ سمالانی کو مسمیان شاہ وزیر ولد بخشو، جلال ولد بہار جان، تکری منیر ولد نامعلوم، بختیار ولد صاحب جان،
ملک امیر جان ولد زیم جان، عجب خان ولد باڑ محمد عرف باڑا، جان محمد ولد غلام رسول، شبیر احمد ولد نصیر اقوام ساتکزئی ساکنان سنجی داڑی کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں دیگر 14 سے 15 نامعلوم افراد بھی مینشن کیے گئے ہیں، جن کی گرفتاری کے حوالے سے بلوچستان حکومت کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ یہ واقعہ عید الاضحیٰ کے 2 روز قبل کا ہے، جس کی سوشل میڈیا پر ویڈیو گزشتہ روز وائرل ہوئی اور انتظامیہ و حکومت حرکت میں آئی، جس کے تحت مقدمہ اندراج کر کے ملوث 11 ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دیگر ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا و اہل علاقہ کی جانب سے اس واقعہ کے مرکزی ملزم سردار سربار ساتکزئی کو گرفتار کرنے اور کسی بھی طرح سے اس کو قانونی یا غیر قانونی تحفظ دیے جانے کی پرزور مذمت کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں پیش آنے والا یہ واقعہ ایک جذباتی لمحے کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، جس میں قبائلی انا، جھوٹے وقار، مذہب کی غلط تشریح کر کے اور جرگے کے نظام کو صفاقی کا مجموعہ بنایا گیا تھا۔ مقتولہ بانو بی بی اور اس کے مبینہ شوہر زرق نے اپنی مرضی سے نکاح کیا، شریعت کے مطابق رضامندی سے، مگر اس جرم میں دونوں کو بے گناہی کی سزا کاٹنی پڑی۔ جرگے میں موجود خاتون نے اپنے ہمراہ لائے جانے والے قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے سردار سے جرح کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے دین، بتائیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ اپنی مرضی سے شادی کرنا گناہ ہے؟ جس کے نتیجے میں سردار سیخپا ہو گیا اور سردار نے خاتون کو ایک شرط پر معافی دینے کی چھوٹ اور آفر دی کہ تم ملزم زرق کی جانب سے ورغلائے جانے اور بلیک میل کرنے کا الزام لگا دو تو تمہیں چھوٹ اور معافی مل سکتی ہے۔ لیکن خاتون بانو بی بی نے اپنے شوہر کی وفاداری کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہوئے کہا کہ بتائیں یہ قرآن مجید ہے، کہاں لکھا ہے کہ کسی شخص پر ناحق الزام لگا کر میں اپنی جان بخشی کروا لوں؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ خاتون کے انکار کرنے پر سردار اور اس کا جرگہ مزید غصے میں آ گئے، طیش میں آئے۔ انہوں نے شادی شدہ جوڑے کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ پہلے سزا زندہ جلانے کی سنائی گئی، بعد ازاں سزا کو موت میں تبدیل کرتے ہوئے سر عام گولیوں سے چھنی کرنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی واقعہ پیش آ چکا ہے، جس میں 11 ماہ قبل زرق پر الزام لگایا گیا تھا۔ اس نے چھت سے بانوں پر نظر ڈالی، کلی دگاڑی میں جرگہ ہوا۔ جرگے میں موجود گواہان کمزور تھے، جو کہ زرق پر لگائے جانے والا الزامات ثابت نہ کر سکے۔ تاہم جرگے میں موجود امام مسجد کی جانب سے ملزم زرق سے قرآن پاک پر حلف لے کر اس کی بے گناہی ثابت کیا گیا۔ بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود ملزم زرق کو علاقہ بدر کرنے کی سزا سنائی گئی اور اسے علاقہ بدر کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ ملزم زرق علاقہ بدر رہا۔ کچھ عرصے بعد جرگے کا ملزم زرق خاتون بانو بی بی کے گھر کے قریب نظر آیا، جسے بانو بی بی کے سگے بھائی نے دیکھا۔ بانو بی بی کے بھائی نے فوری طور پر جرگہ بلایا۔ جرگے میں زرق کو رسیوں سے باندھ کر پیش کیا گیا اور جرگے کے فیصلے کی وائلیشن کرتے ہوئے اسے علاقہ بدر کرنے کے باوجود علاقے میں واپس آنے پر پوچھ گچھ کی گئی۔ واقفان حال نے یہ بھی بتایا کہ اسی جرگے میں زرق کی بیگم بانو بی بی نے زرق کے ساتھ شرعی نکاح کرنے کا اقرار کیا، جس میں جرگے میں موجود تمام اہل علاقہ غصے میں آئے۔ تاہم جرگے نے منافقانہ رویہ اپناتے ہوئے دونوں شادی شدہ جوڑے کو علاقہ بدر کرنے کا جھانسا دیا۔ اس جھانسے کے تحت جرگے کے تمام افراد کے ہمراہ خاتون بانو بی بی اور زرق کو گاڑیوں کے ایک لمبے چوڑے قافلے کے ساتھ ان کے علاقے سے ملحقہ ایک اور پہاڑی علاقے میں دگاڑی سے ملحقہ ایک بیابان اور غیر آباد پہاڑی سلسلے میں ان میاں بیوی کو علاقہ بدر کرنے کا جھانسا دیا گیا۔ دونوں میاں بیوی کو علاقہ بدر کرنے اور وہاں چھوڑ کر آنے کے حوالے سے جو ڈرامہ رچایا گیا، اس ڈرامے سے خاتون بانو بی بی اور اس کا شوہر زرق بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سفر ان کا آخری سفر ہے، کیونکہ جرگہ اور جرگے کا سردار اس سے پہلے ہی وعدہ خلافی اور ان کو دی جانے والی جان بخشی اور تحفظ کی زبان سے مکر چکے ہیں، لہذا دونوں مرنے کے لیے تیار تھے۔ سنجیدی دگاڑی کے مقام پر لے جایا گیا۔ سب سے پہلے
خاتون کے شوہر زرق کو گولیوں سے چھنی کیا گیا۔ اس کے بعد خاتون کو باہر لایا گیا۔ خاتون نے اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ اس کو قرآن پاک اس کے ہمراہ لے جانے دیا جائے، لیکن جرگے میں شامل دیگر افراد نے اس کی یہ آخری خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ خاتون بانو بی بی سے زبردستی قرآن واپس لیا گیا۔ خاتون انتہائی دلیری اور بہادرانہ انداز میں چلتی ہوئی اپنے موت کے سفر کی طرف روانہ ہوئی۔ خاتون نے خواہش ظاہر کی کہ اسے گولیاں سامنے سے ماری جائیں، پیچھے نہ ماری جائیں، تاہم جرگہ بازید تھا کہ گولیاں اسے سامنے نہیں ماری جائیں گی بلکہ اس کی پیٹھ پر وار کیا جائے گا۔ خاتون اتنی نڈر بہادر خاتون اپنے سامنے اپنی موت، اپنی گولیاں اپنے سینے پر کھانے کے لیے تیار تھی، لیکن بزدل جرگہ اور بزدل سردار اس کی موت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دینا ان کو قبول نہ تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس کو فیس نہیں کر سکتے تھے، تاہم خاتون کو قافلے سے چند قدم آگے چلا کر اسے گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پیش آنے والے واقعہ کے بعد بلوچستان میں اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے نہ صرف حکومت بلکہ ہماری عدلیہ اور مقتدر حلقے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں، کیا قوانین پاس کرتے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں میں اور کوئی بانو بی بی یا زرق اس قسم کی بوگس جرگے کے فیصلے کی آڑ میں اس قسم کی کارروائیوں کی بھنٹ نہ چڑھایا جا سکے۔ دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان کے صوبے اور تمام شہروں دیہی علاقوں میں بھی پاکستانی قوانین اور تعزیرات پاکستان کے تحت وائلیشن کرنے والوں کو عدالتوں کے ذریعے سزا دی جا سکے، تاکہ ایک ملک میں ایک ہی نظام اور ایک ہی قانون یکساں طور پر نظر آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مزید خبروں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سین نیوز کے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔